السلام علیکم دوستو، موکلات کی حاضری کے ایک عمل میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ بے شمار عمل آپ نے شاید پہلے بھی دیکھے ہوں، لیکن یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں زبردست عمل ہے۔ اس عمل پہ اعتقاد کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اس عمل کو کریں، کوئی ڈر اور خوف کی بات اس عمل میں نہیں ہے۔ اس عمل کا 100% رزلٹ آپ کو ملے گا۔ آپ اس عمل کو کریں گے تو مجھے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ کسی قسم کی مشکل ہو، پریشانی ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی استخارہ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، یا اپنی ہر مشکل کا حل آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ موکلات آپ کو بتائیں گے راستہ، کہ کوئی بھی مشکل کا حل کیسے کرنا ہے، کیسے آگے چلنا ہے۔ رشتوں سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، اپنی لائف کے کسی بھی امپورٹنٹ فیصلے سے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ نے اس کا جو حل ہے، ٹھیک ہے، جو جائز مسئلہ ہے آپ کا، کیونکہ یہ نوری عمل ہے، اور نوری عمل میں جو مشکل ہوگی آپ کی، تو وہ جائز جو بھی مشکل ہے وہ آپ اس کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں آپ کو یہ جو عبارت، جو عزیمت آپ کو نظر آ رہی ہے، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ اس کی تعداد ہے 1000 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 3 بار درود شریف پڑھا، پھر 1000 بار اس عظیمت کو پڑھا، اس کے بعد پھر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے سر کے نیچے رکھنا ہے۔ دائیں کروٹ میں آپ نے سو جانا ہے، باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل جب ختم ہو جائے، جب آپ پڑھائی کر چکے اور ہاتھ کی ہتھیلی پر دم کر کے فوراً سو جانا ہے، یعنی کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی اور کام آپ نے کرنا ہے، بس آپ نے جب سونے لگنا ہے اس وقت آپ نے یہی عمل کرنا ہے، باوضو ہونا ہے، اس عمل کو کرنا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی پہ دم کرنا ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ، اور اس کے بعد سو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل ہے۔ اس عمل میں ایسا ہوگا کہ آپ کو خواب میں موکلات آئیں گے، جو بھی آپ کی مشکل، پریشانی، استخارہ، جو بھی آپ کی زندگی سے متعلق مشکل ہے، اس کے بارے میں آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ چونکہ میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ اس عمل میں کوئی ڈر اور خوف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ نوری مخلوق ہے، یہ موکلات یہ حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے، نور کی صورت میں، روشنی کی صورت میں، اور جو بھی آپ ان سے سوال کریں گے آپ کو مکمل یہ جواب دیں گے کہ آپ کی مشکل کا ایسے ایسے حل آپ کو کیا جانا چاہیے، اور ایسے ایسے اس کا حل ہوگا۔ آپ کا اگلا قدم جو ہوگا یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ایسے قدم اٹھانا ہے، تو آپ کی جو رہنمائی ہے وہ اسی صورت میں ہی کی جائے گی کہ یہ حاضر ہوں گے، باقاعدہ آپ کے خواب میں حاضر ہوں گے، اور آپ باقاعدہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، اپنے سب سوالوں کے جواب آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں جب بھی اس عمل کی ضرورت پڑے، آپ نے اسی طریقہ کار کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ کو آپ کے ہر سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ اب آ جاتی ہے بات روحانیت کی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ہماری روحانیت بہت کم ہے، اور حاضری سے متعلق یہ چیز سب کو معلوم ہے کہ آپ کی روحانیت تیز ہونی چاہیے۔ روحانیت کیا ہے؟ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک نے قدرتی طور پہ ان کے اندر روحانیت تیز رکھی ہوتی ہے، اور ان کے اوپر کافی سارے حالات منکشف ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں ان کے اللہ پاک کی طرف سے ہی کرم ہوتا ہے۔ لیکن جو زیادہ تر بے نمازی ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتے، یا پھر جن کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا، یا پھر دین اسلام سے یا قرآن پاک سے، نماز روزہ سے دور ہیں، تو ان کے اندر روحانیت بہت کمزور ہوتی ہے۔ اور جو نماز روزہ وغیرہ رکھتے ہیں، کرتے ہیں، شرعی اصولوں کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کے اندر روحانیت تیز ہوتی ہے۔ تو یہ عمل پہلے دن ہی آپ کو اپنا اثر ضرور دکھائے گا۔ اگر کوئی روحانیت جس کی بہت ہی کمزور روحانیت ہے، جسے میں نے بتایا کہ وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ ہی کبھی شرعی اصولوں کی پابندی کی ہو، تو ایسے لوگوں پہ آپ اس عمل کے لیے 3 دن مقرر کر لیں، یعنی ایک رات میں عمل کیا، دوسری رات میں عمل کیا، اور تیسری رات میں عمل کیا۔ ہر 3 دن اور 3 دن کے بعد آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا آپ کے خواب میں ہی۔ عمل کی میں نے مکمل تفصیل بتا دی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی سوال یا کوئی کنفیوژن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، اور اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔